يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. تمام قسم کی تعریف و توصیف بزرگی، کبریائی، شان و شوکت، جہ و جلال، ہر طرح کا مرتبہ اور ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم جملہ انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بے مقصد نہیں بھیجا، نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے کچھ حقیقی تقاضے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز آج ہم روشنی ڈالیں گے. محترم حاضرین، یقیناً ایک مومن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو، اور وہ ہر چیز مومن کو محبوب ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنے. یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے. یقیناً اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے والد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو.
ایک انسان کو اگر حقیقی معنوں میں نبی سے محبت کرنا ہے تو سارے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ایک والد، ایک بچہ اور سارے لوگوں سے بڑھ کر ایک انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے، کہا کہ جو شخص دنیا میں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ایسا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم نے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اور دو باتوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضوں پر انسان اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جن چیزوں سے روکا ہے وہاں پر رک جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگواتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کہلوانے لگاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی بات کو ماننا گویا اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایک اتباع شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا اللہ کے نبی سے محبت کیجئے۔ اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گا۔ محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نبی سے محبت کریں، نبی کی تعلیمات سے محبت کریں، نبی کی سیرت سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تب وہ انسان نبی سے محبت کرے گا۔ اور جو انسان نبی سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن، کچھ مہینے اور کچھ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر لے اس کے بعد ختم، نہیں۔ آپ کو اپنی زندگی اور مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیے آپ اس کو کریے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم سے روکا ہے، جو تعلیمات سے روکا ہے، آپ وہاں پر رک جائیے۔ اب وہاں پر ایک انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کو کریے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو جو حکم دیا آپ سے رک جائیے۔ تبھی میرے بھائیوں ایک انسان اپنی زندگی میں نبی کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو انسان میری اطاعت کیا، مجھ کو فالو کیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کیا، اللہ کو فالو کیا۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے بچے، خرافات سے بچے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر جو کام کیا جاتا ہے اس سے بچیں۔ اور جو انسان بدعات سے بچتا ہے حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کئی جگہ پر خطبے کے وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کبھی بھی نصیحت کرتے، اللہ کے نبی وہاں پر صحابہ کو بدعات کی تنبیہ کرتے اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب اس کے اندر کسی ایک چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو دین کا اچھا حصہ سمجھ کر آپ اس کے اندر ایکسٹرا کریں۔ اور جو انسان بدعات کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی میں عبادات میں بدعات اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بہت ہی زیادہ تنبیہ دی ہے کہ بدعات سے بچو، اور اللہ کے نبی خطبے کے وقت ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو حقیقی معنوں میں محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلامتی کی دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی اور رحمت کی دعائیں کرو۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو ہمارے سامنے مکمل طور پر رکھ دیا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر احسان کرنے کا اگر کچھ موقع دیا ہے تو وہ درود کا موقع دیا ہے۔ آپ درود کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور اس کی سلامتی کی دعائیں کیجیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، درود کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز کے بجائے ہم دوسرے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنا ہے تو میرے بھائیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دی ہے کہ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ میں لوگوں کو صحیح اخلاق کی تعلیم دوں، صحیح اخلاق کا پیغام میں لوگوں کو سمجھاؤں، صحیح تربیت میں لوگوں کی کروں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لہٰذا نبی سے ہم کو محبت کرنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جو تعلیمات ہم کو اور صحابہ تک کو دی ہے ان چیزوں کو ہم دیکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہمارے پاس آ گیا ہے وہ علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح منہج کو
صحابہ کے سامنے رکھا ہے اور وہ منہج ہمارے سامنے ہے. جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں. تب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیہ، آپ پہنچا دیجئے اگر آپ کے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے تھے. جو انسان ان محبت کے تقاضوں کو بجا لائیں گا تو یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محبت کریں گا. لہٰذا بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے اس کے اصول ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک 10 سے 12 اصول کو ذکر کیا ہے. جو انسان ان اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سارے اصول کو اپنی زندگی میں ایڈ کر کر گزارتا ہے تو یقیناً ایسا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، بعض حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر دیتے ہیں اور دین کے اندر خرافات کو لاتے ہیں اور نبی کی محبت کی آڑ میں مشرکانہ عقائد کو اپنے زندگی میں رکھ لیتے ہیں. اس چیز سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا ہے اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ اے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرا مقام رکھا ہے بس تم انہی مقام تک مجھ تک رکھنا، کہ میرے مقام کو تم حد سے زیادہ اوپر نہ لے جانا. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے مثال دے کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں جو نصارہ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا زیادہ غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہاں تک کہ اللہ کا تصور کر دیا. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ دین میں غلو مت کیا کرو، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مجھے عزت دی ہے، جتنا میرا مقام دیا ہے، بس وہیں تک رہنے دیجیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. وہاں پر جانے کے بعد دو بچیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفیں کہنے لگی اور کہنے لگی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی ہیں جو کل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچیوں کو بلا کر سمجھایا کہ کل کا علم رکھنے والا اور قیامت کی صبح تک کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہاں پر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جو کل کی باتوں کو بھی جانا کرتے. وفینا نبی یعلم ما فی غدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ 2 بچیوں کی تربیت کی ہے اور کہا کہ قیامت کی صبح تک کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، بعض حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا تصور سمجھتے ہیں اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ شے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ شے ہے. ایک انسان نبی کی تعریف اتنی زیادہ نہ کرے کہ گویا اللہ اور اس کے رسول میں فرق نظر نہ آنے لگے. کہ ایک انسان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن وہ محبت میں ایک انسان اللہ کے نبی کو ایک اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف بیان کیا، کہا قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ایک الگ چیز ہے. کوئی انسان دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا اس میں معزز اور مکرم جتنے بھی نبیاں ہو، ایک نبی کو ہم اللہ کے مقابلے تک نہیں کھڑا کر سکتے. تو لہٰذا اس عقیدے کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے. اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اولین مخلوق ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوئے. اور بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انسان ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کو ایک جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت کی صبحوں تک جو بھی انسان آئے ہیں، جو بھی نبی آئے ہیں، جو بھی رسول آئے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پہلی مخلوق ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے جو انسان یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہے، جبکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے قل انما انا بشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دو انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، بس میرے پاس فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی کرتا ہے اور تمہارے پر وحی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وحی کیا کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا کے اندر فیض پہنچاتے، نفع رکھتے ہیں اور نقصان کی چیزوں کو جانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی ختم ہو چکی۔ اس طرح کے لوگ عقیدے رکھتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی تردید کی ہے، کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نفع کا مالک نہیں ہوں، نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی چیز کا بھی میں مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے۔ باقی کی چیزیں نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نفع کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اوپر کہا ہے، جبکہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دے دیا تو دے دیا، لیکن اس کا علم صرف اور صرف پراپر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو بھی غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانے لگایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سارے نبیوں میں افضل تو رکھا ہے، لیکن ہم نبی کی اتنی محبت نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اتنی محبت ان سے کر کے غلو کریں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبحوں تک کا علم رکھتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بعض حضرات تو خالی صرف اور صرف اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور باقی کے مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ اور اس مہینہ جو مہینہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس مہینے میں وہ بھی جو محبت کرتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی چیز کو آپ تکلیف مت دو، اور ہم اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی خاطر ہم سارے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے بہت سارے ہمارے چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہیں، ان کے کتنے بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی کی کتنے بیویاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال زندگی گزارا، مدینہ میں کتنے سال زندگی گزارا۔ مکہ میں اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تو کیسے چیزوں پر قرآن نازل ہوتا تھا، کن باتوں پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اور مدینہ میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کیسی باتیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے بچوں کو یہ سیرت نہیں معلوم، بلکہ اس مہینے کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ بس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت نہ کیا کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو یہ سارے تقاضوں کو بجا لائیے. سارے تقاضوں پر اگر آپ اپنی زندگی کو نافذ کریں گے یقیناً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. ورنہ تم یہ باتیں جو کہتے ہو یہ بس صرف ایسے ہی باتیں ہیں اور یہ آپ کی نادانی ہے. بلکہ اگر اس چیز میں اگر آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات کو ہم صحیح طور پر بجا لائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح منہج کی تعلیم کو ہم جاننے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح تعلیم صحابہ تک دی ہے اس تعلیم کو ہم پڑھنے کی کوشش کیجئے, ان تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش کیجئے اور خاص طور پر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے کیونکہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہمارے لیے سیدھا راستہ بتاتی ہے. تو لہٰذا اس کتاب کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بنا. آمین. اے اللہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچا. آمین. اے اللہ ہم سب کو صحیح علم ادا کرنے کی کوشش دے. آمین. اے اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا. آمین. اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله ربي لا أشرك به شيئا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح الشان كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين.